میرے عزیز پاکستانیوں، میں سلمان اکرم راجہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم جس دور سے آج کل گزر رہے ہیں، اور یہ دور ماضی میں بھی رہا ہے، ایک جبر کا دور، خوف کا دور، دھونس کا دور، جہاں عدالتوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پارلیمان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے احترام آدمیت کو، احترام انسانیت کو پامال کرنے کے لیے، جمہوریت کے اصولوں کو پامال کرنے کے لیے، شرافت کو پامال کرنے کے لیے۔ آج ایک تاریک دور ہے جہاں گھروں میں ماؤں، بیٹیوں، بچوں کی عزتیں محفوظ نہیں، بچوں کا ہنسنا محفوظ نہیں ہے۔ کسی سیاسی مخالف کو دبانے کے لیے پورا ریاستی جبر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسا ملک ہے؟ کیا ہم واقعتاً ایسا ہی ملک چاہتے ہیں آئندہ کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے؟ کیا یہی خواب دیکھ کر قائد اعظم علامہ اقبال اٹھے تھے؟ کیا پاکستان اسی لیے بنا تھا؟ ہم نے تو سنا تھا کہ پاکستان کو ایک فلاحی جمہوری ریاست ہونا تھا، جہاں انسانیت کا، آدمیت کا احترام ہونا تھا، لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ملک آج مکمل طور پر فسطائیت کے قبضے میں ہے۔ آج کوئی بھی یہاں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ اگر آپ نے آواز بلند کرنی ہے، آپ نے انکار کرنا ہے، طاقت کے سامنے آپ نے کوئی سوال رکھنا ہے، تو پھر آپ کی خیر نہیں۔ آپ کو پھر اپنی جان، مال، عزت کے لیے در بدر ہونا پڑتا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں دوڑ رہا ہوں، عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوں، میرے گھر ریڈ ہوئی ہے، 20 پولیس والے دندناتے پھرے ہیں میری گلی میں، میرے گھر میں، میرے پڑوسیوں کے گھروں میں۔ ایسا سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا جرم ہے جو میں نے کیا ہے؟ میں صرف گفتگو کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، عدالتوں میں بھی پوچھتا ہوں، عدالتوں سے باہر بھی میں سوال کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی پلان ہے، وہ لندن پلان ہے، اس کے تحت اب پھر 10 سال کا کوئی منصوبہ ہے جس کے تحت پاکستان کی عوام کو خاموش کرنا ہے۔ ان کی جو جمہوری لگن ہے، جو ان کی جمہوری وابستگی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کو نیست و نابود کرنا ہے۔ اور جواز یہ دیا جا رہا ہے کہ ایسا کرنے سے ملک بہت ترقی کرے گا۔ ملک ایسے لوگوں کو دیا جا رہا ہے جن کے بارے میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کو فلاح کی راہ پہ لگائیں گے۔ کرپشن وپشن خیر ہے، ہو جاتی ہے، لوگ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے سیانے دانشور مجھے یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کرپشن سے ملک کو کچھ نہیں ہوگا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے جو ہمارے حادثے ہیں، معاشی حادثے، وہ آئی پی پی کا حادثہ ہو، وہ دیگر ہم نے جو معاشی نوعیت کے فیصلے کیے ہیں، کس کو ہم ٹیکس کرتے ہیں، کس کو ہم چھوٹ دیتے ہیں، کس کے پیچھے ہم جاتے ہیں، یہ تمام فیصلے ایسے ہیں جن کا براہ راست تعلق کرپشن سے ہے۔ اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کچھ لوگ تھوڑا بہت کرپٹ بھی ہیں تو خیر ہے، وہ تابع دار تو ہیں، وہ نظام چلا لیں گے، جو طاقتور ہیں ان کی مرضی کے مطابق ملک چلے گا، اس لیے مان جاؤ۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک کی فلاح کا تعلق کرپشن کو ختم کرنے سے ہے۔ اس ملک کی فلاح کا تعلق اس بات سے ہے کہ عام انسان، عام شہری کی آواز سنی جائے، اس کی ضروریات کو دیکھا جائے، ان کو اہم سمجھا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ خطے میں بھی آج 77 سال گزر جانے کے بعد ہماری صحت اور تعلیم کے جو شعبے ہیں وہ سب سے برے ہیں، بدترین ہیں اس علاقے میں، باقی دنیا کو تو چھوڑ ہی دیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری عورتیں جو ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں سب سے زیادہ بدحال ہیں اس پورے خطے میں؟ ان کو نہ تعلیم ملتی ہے، نہ صحت ملتی ہے، نہ روزگار ملتی ہے، وہ ایک معاشرتی جبر کا بھی شکار رہتی ہیں، اور ریاست بھی ان کو ایک کمتر شہری سمجھتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے بہت سے ایسے خطے ہیں جو انتہائی زرخیز بھی ہیں، یا جہاں معدنی وسائل جو ہیں لاتعداد ہیں، لیکن وہاں غربت ہی صرف اگتی ہے۔ وہ بلوچستان ہو، وہ سندھ کے بہت سے علاقے ہوں، وہ پنجاب ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو، یا گلگت بلتستان ہو، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے محدود لوگوں کے لیے، اشرافیہ جس کو آپ کہہ لیں، کے لیے کام کرتا ہے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ غربت میں پسے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو نہ وہ تعلیم ملتی ہے، نہ ان کو وہ صحت ملتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ جمہوریت جو ہے وہ اسی لیے ایک اہم جزو ہے کسی بھی قوم، کسی بھی ریاست کی ترقی کے لیے۔ ہمارا آئین قانون بھی یہ کہتا ہے، ہماری شریعت بھی شورا بینہم کے اصول پر قائم ہے، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جہاں کسی معاشرے نے عوام کی آواز کو باہر رکھا ہے، وہ معاشرہ فسطائیت کی جانب بڑھا ہے، اس معاشرے نے کچھ لوگوں کے مفادات کا تحفظ کیا ہے۔
اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیا ہے ان کے حال پر، تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے ووٹ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو اس لیے دیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں وہ ایک درد ہے، وہاں وہ ایک خواہش ہے جو عام انسان کو آگے لے کر بڑھنا چاہتی ہے، ورنہ ہمارے سامنے وڈیروں کی حکومت ہے سندھ میں، کچھ وڈیرے اور ان کے سرپرست مل کر ایک دھرتی کو چوستے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں بھی پچھلے 40 سال سے ایک خاندان کے ارد گرد مفاد پرستوں کا ٹولہ قائم کیا گیا، وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، کچھ اس مفاد میں سے ٹکڑے جو ہیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو بھی مل جاتے ہیں۔ یہ ریاست اسی مفادات کا جو ایک سمجھوتا ہے اس کی بنیاد پر چل رہی ہے پچھلی 7 دہائیوں سے۔ ہم نے اب اس ریاست کو واقعتاً ایک عوامی ریاست بنانا ہے، اسی لیے آپ نے ووٹ ڈالا 8 فروری کو، اور آپ کے جو مخالف ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست ہو، انہوں نے اس ووٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ ساری رات فارم 45 نئے بنائے گئے، ہمیں غریبانوں سے پکڑ کر نکالا گیا ریٹرننگ افسر کے دفتر سے۔ میں آج دعویٰ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اس ملک کا کوئی بڑے سے بڑا جنرل جج میز پر بیٹھے قرآن پاک پر ہاتھ رکھے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور کہے کہ اس دن لوٹ نہیں ہوئی، اس دن ڈاکہ نہیں ڈالا گیا عوام کی آواز پر، الیکشن کو نہیں لوٹا گیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ اس رات کی لوٹ کو چھپانے کے لیے پورے ہمارے آئینی نظام کو ابتر کیا جا رہا ہے، ایک جھوٹی حکومت قائم کی گئی، اس جھوٹی حکومت کو بقا دینے کے لیے لوگوں کو مارا پیٹا گیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا ججوں کو دھمکایا گیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئینی ترامیم لائی جا رہی ہیں جن کے تحت ایک کٹ پتلی عدالت بنائی جائے گی، اور اس کٹ پتلی عدالت کا واحد کام یہ ہوگا، پہلا کام یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کو وہ ایک پاکستان کے مفادات کے خلاف جماعت قرار دے، عمران خان صاحب کو ملٹری عدالت کے سامنے بھیجے اور وہاں سے ان کو سزا دلوائے، کیونکہ باقی ان کے تمام مقدمے عام عدالتوں میں تو بالکل جو بوگس مقدمے ہیں وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے خلاف اناد کی بنیاد پر مقدمے بنائے گئے ہیں۔ اب یہ خواہش ہے کہ ملک میں جمہوریت کا بالکل کلا کما کیا جائے، ایک فریب پر مبنی جو حکومت ہے اس کو چلایا جائے، تو اس کے خلاف ہم نے احتجاج کرنا ہے، یہ بطور انسان ایک تقاضا ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں، ہم نے باہر نکلنا ہے، یہ آپ کا آئینی حق ہے۔ آج 20 ستمبر ہے، کل 21 ستمبر ہے، لاہور شہر میں ہم نے باہر نکل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنا ہے، اپنے غصے کا اظہار کرنا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ ہم اس جبر کو برداشت نہیں کریں گے، یہ آپ کا آئینی حق ہے، اس ملک کی ہر سڑک آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ اس پر چلیں، کوئی آپ کو نہیں روک سکتا باہر نکلنے سے، کوئی آپ کو آواز بلند کرنے سے نہیں روک سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ کل ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے اور جلسہ گاہ کی جانب جائیں گے۔ ہمارا منتخب کردہ مقام مینار پاکستان ہے، اس وقت گفتگو جاری ہے، ہم سمجھتے ہیں مینار پاکستان ہی وہ جگہ ہے جہاں جا کر ہمیں ایک دفعہ پھر پاکستان کی جو تقدیر ہے اس کو سنوارنے کا عہد کرنا ہے، آئندہ کے لیے خواب دیکھنے ہیں۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، کل ڈریے گا نہیں، بالکل باہر آئیے، آواز بلند کیجئے، اپنی سڑکوں کو آباد کیجئے، اپنے میدانوں کو آباد کیجئے، احتجاج کیجئے اور ظلم کرنے والوں کو بتا دیجئے کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں، اور ہم اکٹھے پرامن ایک احتجاج کریں گے، صدا بلند کریں گے، ہم پاکستان کو سنوارنے کی بات کریں گے، ہم ہرگز کوئی تخریبی ٹولہ نہیں ہیں، ہم ہرگز کوئی ہجوم نہیں ہے جس کی کوئی راہ نہیں ہے، ہماری ایک راہ ہے، ہماری ایک منزل ہے، ہماری ایک سوچ ہے، ہم بیٹھ کر بات کریں گے، ہم ارتقاء کے مراحل بھی طے کریں گے، اس سوچ میں مزید نکھار بھی آئے گا، لیکن ذہن کو معوف کر دینا، ذہن کو بند کر دینا ایک ڈبے میں، یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے، ہم یہ نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری روح پہ وہ قابض ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کل 21 ستمبر کو لاہور آئیے، لاہور کی گلیوں کو، سڑکوں کو، میدانوں کو آباد کیجئے، ہمارے ساتھ مینار پاکستان چلیے، وہاں ہم بیٹھیں گے، بات کریں گے اور آگے ہم بڑھ جائیں گے اور پاکستان کی تقدیر کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ۔